السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 111۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، لن ہرگز نہیں، یدخل الجنت داخل ہوں گے جنت میں، الا مگر من کانا جو کوئی ہے، ہودن یہودی، او نصارا او نصارا، تلکا یہ، امانیہم خواہشیں ہیں ان کی، قل کہہ دیجئے، ہاتو تو لے آؤ، برہانکم کوئی دلیل، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے۔ یہود اور نصارہ کا کہنا تھا کہ جو کوئی یہود ہے اور جو نصارہ ہیں ان کے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ بار بار مسلمانوں کو اکساتے اور کہتے کہ تم صحیح دین پر نہیں ہو، یہود اور نصارہ کے علاوہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ صرف ان کی خواہشیں ہیں، صرف ان کی خواہشات ایسی ہیں کہ انہوں کو لگتا ہے کہ وہ حق پر ہیں، وہ صحیح دین پر ہیں، تو ان کے علاوہ کوئی دوسرے کو وہ کم سمجھتے ہیں، تو کوئی ان کے علاوہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ اگر تم اتنے سچے ہو اپنی دلیل میں تو کوئی پکی دلیل لے کر آؤ، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، کیونکہ صرف خواہشات کے اوپر جنت میں نہیں جایا جا سکتا۔ جنت میں جانے کے لیے سب سے چیز کیا ضرورت ہے، کس چیز کی؟ نیک اعمال کی۔ تو صرف ایک انسان جو خواہش کرتا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا تو ایسا نہیں ہے، جنت کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ جنت میں جانے کے لیے جو مین شرط ہے وہ کیا ہے؟ ایمان۔ اور جب ایمان پکا ہوگا تو وہ باقی سارے اطاعت، جو اللہ کی اطاعت کے کام ہوں گے وہ سب کرے گا، نیک اعمال کرے گا۔ تو یہ شرط ہے جنت میں جانے کے لیے۔ اور صرف عمل چھوڑ دو اور صرف خواہش کرنا کہ بس دعا کرنا کہ ہم جنت میں چلے جائیں بنا کوئی محنت کیے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ انسان جو کچھ بھی کرے اس کو ایک دلیل ہونی چاہیے اس کے پاس کہ ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس دلیل ہے، دلیل کے ساتھ ہی سب کام کرے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہود کو جواب دے رہے ہیں کہ صرف خواہشات سے کچھ نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 112۔ بلا کیوں نہیں، من اسلم جو کوئی جھکا دے، وجہ اپنا چہرہ، للہ اللہ کے سامنے، اللہ کے لیے، وہوا اور وہ محسن نیک عمل کرنے والا ہو، فلہ تو اس کے لیے، اجرہ اجر ہے اس کا، عند ربہ اس کے رب کے پاس، ولا اور نہ خوف کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو جنت میں جانے کے لیے کسی خاص گروپ کا حصہ ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی یہودی ہونا یا پھر نصرانی ہونا یا کوئی اور بھی گروپ ہونا یا کسی چیز سے جڑ جانا، یہ جنت میں جانے کے لیے یہ شرط نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جو کوئی جھکا دے اپنا چہرہ اللہ کے لیے، اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکانے سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو کوئی اللہ کی اطاعت کرے گا، قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، نیک عمل کرے گا، صرف اور صرف اللہ کی اطاعت کے لیے سجدہ کرے گا۔ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمارا چہرہ کس کی طرف ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف ہوتا ہے ہمارا، اور جدھر ہم دیکھتے ہیں جس طرف چہرہ ہوتا ہے اسی طرف ہم ہوتے ہیں، یعنی جس طرف ہمارا فیس ہوتا ہے اسی طرف ہمارا جو پورا باڈی ہے وہ اسی طرف ہوتی ہے۔ تو اس سے یہاں یہ ہے کہ چہرہ اگر اللہ کی طرف ہے، یعنی اللہ کی اطاعت کی طرف ہے، اللہ کے اطاعت اور قرآن اور سنت کے مطابق سب کام ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے ہے جنت۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ کامیابی کے لیے دو شرطیں ہیں۔ کیا ہے؟ ایک تو ہے اخلاص اور ایک ہے دوسرا نیک عمل، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، یعنی جو اللہ چاہتے ہیں، جس طرح اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کا حق ادا کرنا، بندوں کا حق ادا کرنا، نیک اعمال کرنا، یہ جنت میں جانے کے لیے یہ کام کرنے ہوں گے، صرف خواہشوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔